بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی قرآن پاک کی اچھی کہانیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ کو حضرت لوط علیہ السلام اور قوم سمود ان کی کہانی سناتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو جد الانبیاء کہتے ہیں، آپ ان کے بھتیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم سدوم کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا، ان کو نبی و رسول کے منصب پہ فائز کیا۔ یہ قوم بحیرہ مردار، بحیرہ عرب کے جنوب کی طرف رہتے تھے۔ بہت بڑا ان کا شہر تھا، خوشحال لوگ تھے، لیکن ان کے اندر بہت ساری برائیاں پیدا ہو چکی تھی۔ نمبر 1 تو یہ پرلے درجے کے بدکار لوگ تھے، بے ایمان تھے، ظالم تھے، اور یہ نوعمر لڑکوں کو اور غریب لڑکوں کو، مسافروں کو یہ پکڑ لیتے اور ان کو زبردستی اپنا غلام بنا لیتے تھے اور ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آ کے ان کو خبردار کیا، ایمان کی تعلیم دی، ظلم و زیادتی سے روکا، برے کاموں سے روکا۔ تو آپ کے کوشش کے باوجود وہ سدومی قوم جو ہے، ان کے سرداروں نے، ان کے امیروں نے ان کی بات سننے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام سخت دل برداشتہ ہوئے، پریشان ہوئے، لیکن صبر اور حوصلے کے ساتھ بڑے شفقت اور محبت بھرے انداز میں انہیں بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے، تم لوگوں پہ ظلم کرتے ہو، نوعمر بچے جو ہیں ان کے ساتھ ظلم کرتے ہو، ان کو زبردستی اپنا غلام بنا لیتے ہو اور بے ایمانی کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پہ کوئی عذاب آ جائے، تم توبہ کر لو اور اس ظلم سے اور زیادتیوں سے باز آ جاؤ۔ قوم نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، جو تو ہمیں مات و مشورے دے رہا ہے ہم بالکل نہیں مانتے، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال کے باہر پھینک دیں گے، ورنہ تم ہمارے کسی کام میں مداخلت نہ کرو، ہمارا جو جی میں آتا ہے وہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں پہ بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ ایسے ظالموں کو، جو بچوں پہ ظلم کریں، جو بے ایمانی کے راستے پہ چلیں اور غریبوں کے مال کھا جائیں اور ہر طرف جو ہے وہ اپنی دولت کا غلط استعمال کریں، ان کو سزا دینی چاہیے۔ تو اللہ کریم نے فرشتے بھیجے جو نوعمر لڑکوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ اب جی شام کا وقت تھا، حضرت لوط علیہ السلام سخت پریشان ہوئے کہ اگر قوم کے ظالموں کو پتہ چل گیا، ان سرداروں کو پتہ چل گیا تو یہ تو زیادتی کریں گے، ان لڑکوں کو زبردستی غلام بنا لیں گے۔ تو انہوں نے کوشش کی میں ان کو چھپاؤں اور کسی کو خبر نہ ہو، لیکن آپ کی ایک بیوی جو تھی وہ غدار نکلی اور وہ چپکے سے بہانہ کر کے گھر سے گئی اور سدومی سرداروں کو جا کے بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کے گھر جو ہے وہ مسافر لڑکے آئے ہوئے۔ تو وہ سارے جتنے ظالم اور جابر تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے آگے اور کہا کہ اے لوط، وہ لڑکے ہمارے حوالے کرو، ورنہ ہم تمہیں سخت جو ہے وہ اذیت دیں گے اور ان کے ساتھ ہم تمہارے اوپر بھی ظلم کریں گے۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ مولا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان ظالم جو ہے ان کو دور کر سکوں، ان کا مقابلہ کر سکوں، تو میری مدد فرما اور میرے ان مہمانوں کی عزت اور آبرو کو بھی قائم فرما۔ لوط علیہ السلام دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے
انہوں نے قوم کے سرداروں نے کہا پھر آئیں گے، تم سوچ لو، اگر ہمارے حوالے وہ لڑکے نہ کیے تو ہم تمہارے گھر کو جلا کے راکھ کر دیں گے۔ اب جب لوط علیہ السلام پریشان تھے تو ان فرشتوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم انسانی شکل میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ظالم اور جابر قوم کو جو کمزوروں پہ ظلم کرتی ہے، بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ان کو عذاب دینے کے لیے بھیجا۔ آپ کوئی فکر نہ کریں، ہماری رات ذرا گہری ہو جائے گی، اندھیرا ہوگا تو آپ خاموشی سے گھر سے نکل جائیں اور اس بیوی کو نہ بتائیں، ورنہ اس کی وہ جا کے شکایت کرے گی، تو چپ کر کے تم چلے جانا، باقی کام پھر ہمیں جو اللہ نے ڈیوٹی دی ہے ہم اس قوم کو پورا سبق سکھائیں۔ جب رات کی تاریکی ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام خاموشی سے اپنے بال بچوں کو لے کے وہاں سے چلے گئے اور ان کی وہ بیوی جو غدار تھی وہ پیچھے رہ گئی۔ جب آپ اپنے جو چند پیروکار تھے اور اپنے گھر والے تھے انہیں لے کر آپ اس بستی سے جب ذرا دور چلے گئے تو اسی وقت آسمان سے بہت بڑی آندھی آئی، بادل آئے، طوفان آیا، اس میں ایسی زبردست چنگھاڑ تھی، ابھی وہ لوگ سنبھل نہیں پائے تھے کہ اس کے اندر سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، آگ کے گولے برسنے شروع ہو گئے، زمین میں زلزلہ طاری ہوا اور وہ جتنے سردار اور ظالم اور نافرمان اور بے ایمان لوگ تھے وہ کوئی بھی ان میں سے نہ بھاگ سکا اور اللہ نے سب کو تہس نہس کر دیا اور غرق کر کے رکھ دیا۔ اور لوط علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کو بچا لیا، لیکن ان کی بیوی جو تھی جو ان کافروں کے ساتھ مل گئی تھی وہ بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں چند سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ چھوٹے بچے جو ہیں، بچیاں جو ہیں، ان کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت زیادہ بچوں سے پیار فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ کے باغ کے پھولوں کی طرح ہے۔ تو دوسرا یہ کہ ہمیں اگر کوئی نیک آدمی اللہ کا پیغام دے تو ہمیں اس کی تکذیب نہیں کرنی چاہیے، اس کو جھٹلانا نہیں چاہیے اور اس کو دھمکیاں نہیں لگانی چاہیے، بلکہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی گستاخی ہو جائے تو اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور اگر بار بار وہ کوئی نیکی کی بات کہہ رہا ہے اور کوئی انسان گناہ کرتا چلا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں اور پھر اس کو سزا اور عذاب بھی دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو نیک لوگوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں، نبی اور رسولوں کے طریقے کے ساتھ چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جتنے مرضی برے حالات ہوں اپنے فضل سے ان کو نجات عطا کرتا ہے اور ان کو اپنی حفاظت میں لے دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت لوط علیہ السلام اور قوم سدوم جو ہے ان کی کہانی سنی، تو اسی طرح کی قرآن پاک سے اچھی اچھی کہانیوں کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی پھر حاضر خدمت ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔